بہنیں بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ مجھے بہت پنچ کیا اور ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اٹیچ کر دوں گی، جس میں کہ ایک مولانا یا مولوی جو بھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، ان کے پاس جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہیں اور ان کی 4 بہنیں ہیں۔ بھائیوں کا تو نہیں بتایا کہ کتنے بھائی ہیں، بٹ 4 بہنیں ہیں اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، گزر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اور بھائیوں نے کیا کیا کہ بہنوں کو جو ہے وہ پڑھایا لکھایا، مینس ٹو سے کہ ان کے اوپر خرچ کیا، دین ان کی شادیوں کے اوپر خرچ کیا، ان کو جہیز وغیرہ دیا۔ اور اب جب کہ مطلب بھائیوں کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں تو بہنیں باپ کے گھر میں حصہ مانگ رہی ہیں، جو کہ شریعت کے حساب سے ان کا حصہ بنتا ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ بھائیوں نے جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے اپنی بہنوں کے اوپر، ان کی ایجوکیشن کے اوپر، آبویسلی ان کے کھانے پینے کے اوپر، اور پھر ان کی شادیوں کے اوپر، اور پھر جہیز دینے کے اندر، تو کیا بہنیں جو ہیں وہ جو شریعت میں حصہ مانگ رہی ہیں تو کیا وہ ان کا مانگنا جائز ہے اور ان کو وہ شریعت میں ان کا حق دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جس کے اوپر جو مولوی صاحب ہیں یا جو عالم ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی تو ذمہ داری ہی نہیں بنتی کہ آپ جو ہے وہ اپنی بہنوں کے اوپر خرچ کریں۔ یہ تو آپ کے والد صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کا بندوبست، ان کے نان نفقے کا بندوبست کر کے جاتے۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنی شریعت بنا لیں اور آپ جو ہے وہ ان کے اوپر، بہنوں کے اوپر آپ اتنا زیادہ خرچ کر دیں؟ تو جو ان کا وراثت میں حصہ ہے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ تو اگر وہ معاف بھی کر دیں گی تو بھی آپ کو دینا پڑے گا، ان کا وراثت میں جو بھی ان کا شرعی حق بنتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ ناؤ مائی پوائنٹ از، اگر والد صاحب کے جانے کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد بہنیں بھائی کی ذمہ داری نہیں بنتی تو پھر کس کی ذمہ داری بنتی ہیں؟ شریعت اس کی روح سے کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں، جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر، تو ہم عورت کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ باہر نکلے، وہ خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کرے۔ ہم اس کی ایجوکیشن کے اوپر بھی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے پڑھانا لکھانا نہیں چاہتے، ہم اسے اسٹرانگ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم اس کو خود سے کوئی اپنے لیے ڈیسیژن لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کی شادی کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتی، وہ نہیں کہہ سکتی کہ میں فلانے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی کسی چوائس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ تو جہاں پر، جس سوسائٹی میں عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو ایسی سوسائٹی میں پھر عورت کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جو بہنیں ہیں جن کے سر کے اوپر ان کا باپ نہیں ہے، تو وہ پھر کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، خواتین کو اجازت دی ہے کہ وہ خود کو بنا سکتی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں تاکہ وہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنیں، جیسے کہ ابھی ہمارے پاس ایک سینیریو آیا، تو ہم یہ چیزیں خواتین کو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان کو کیوں نہیں فائنینشلی اسٹرانگ ہونے دیتے؟ ہم کیوں ان کو دبا دبا کر رکھتے ہیں؟ دس از مائی ٹیک آن دس کروشل ایشو۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔